Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ناظرین السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا مہینہ. رمضان المبارک جہاں روزوں کا مہینہ ہے وہاں قرآن کا مہینہ بھی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہدایات ہیں. قرآن مجید امت مسلمہ کی ایک خصوصی امتیاز ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کے پیروکار یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارے ہاں جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. یہ ترہ امتیاز صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے انہیں قید کر لیا جہاد کرنے کے الزام میں اور جلا وطن کر دیا. اس زمانے میں وہ کالا پانی بھیج دیتے تھے. تو اپنی وہ قید کاٹ کے جب واپس آئے تو انہوں نے دیوبند کے علماء کو اکٹھا کیا اور ایک تقریر کی. اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دو سبب ہیں جن کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں. اور دوسرا سبب ان کی آپس کی جو تفرقہ بازی ہے وہ ہے. ناظرین، مولانا کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یہاں میں ایک جسارت کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں دو سبب نہیں ہیں. پہلا سبب ہے اور دوسرا نتیجہ ہے. سبب ایک ہی ہے، قرآن سے دوری. اور یہ جو ہماری آپس کی تفرقہ بازی ہے، فرقہ واریت ہے، یہ نتیجہ ہے قرآن سے دور ہونے کا. اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اگر آپ نہیں تھامیں گے تو یقیناً تفریقے میں پڑ جائیں گے. تو پہلی بات حکم ہے، دوسری بات اس پر نتیجہ ہے جو اس پر مبنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی کھاؤ اور صحت یاب ہو جاؤ، تو یہ دو حکم نہیں ہے. حکم تو ایک ہی ہے کہ دوائی کھاؤ. دوسری جو بات ہے صحت یاب ہونے کی، وہ نتیجہ ہے کہ اگر آپ دوائی کھائیں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے. استاد کہتا ہے کہ بیٹا محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ، تو اس میں بھی حکم صرف ایک ہی ہے کہ آپ محنت کریں، کامیابی جو ہے وہ نتیجہ ہے. یہاں پہ بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، بہت سی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، تفکر کریں، عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کو غور سے سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو نصیحت حاصل کرے؟ اور بھی بہت سی آیات ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے عقل کو دعوت دے رہے ہیں، ہمارے فکر کو دعوت دے رہے ہیں کہ کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اس کی آیات پر غور نہیں کرتے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ رمضان المبارک ایک بہت ہی اچھا موقع ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے، آپ نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قرآن مجید پڑھا یا سنا، قیام اللیل عربی کا لفظ ہے کہ رات کو کھڑا ہو جانا، اور قرآن مجید پڑھنا یا سننا، اس میں نماز تراویح بھی ہے، تہجد بھی شامل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اور صرف اللہ سے اجر کی توقع کرتے ہوئے تہجد پڑھتا ہے یا تراویح پڑھتا ہے تو اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس میں ہمیں ایک پلان بنانا چاہیے کہ ہم روزانہ ایک سپارہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر وہی سپارہ ہم تراویح میں سن سکتے ہیں تاکہ امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں اسے ہم کسی حد تک سمجھیں بھی صحیح، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ جب تک ہم اس پیغام کو سمجھیں گے نہیں، ظاہر ہے ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس پیغام کو ہم وصول کریں، اور جب تک ہم اس پیغام کو وصول نہیں کر پائیں گے تو اس پر عمل کرنا تو ظاہر ہے ناممکنات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جب یہ مکمل ہوا تو ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور اس کے نزول کے ساتھ ہی ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ آیت کا مطلب ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی